بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزل نمبر 1 اور شعر نمبر 6 کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے: صوفیوں کے جو نہ تھا لائق صحبت تو مجھے قابل جلسہ رندانہ بنایا ہوتا۔ حوالہ وہی ہے کہ یہ شعر ہماری نصابی کتاب اردو لازمی کے حصہ نظم و غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر ہیں۔ تشریح آپ لکھیں گے: اس شعر میں شاعر اپنی موجودہ حالت سے بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خدا، اگر میں صاف باطن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہ تھا تو مجھے ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کے لائق بناتے جو شرعی پابندیوں کا احترام نہیں کرتے، یعنی جو ان پابندیوں سے آزاد ہیں۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ میں دونوں میں سے کسی ایک کی محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ صوفیاء اسے رند خیال کرتے ہیں، اور رند کی معنی ہے شراب پینے والے، اور رند اسے صوفی خیال کرتے ہیں۔ اس طرح اس کی مثال ایک چمگادڑ کی سی ہے، یعنی بہادر شاہ ظفر کی مثال ایک چمگادڑ کی سی ہے جو نہ پرندوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ جانوروں میں۔ اور اب تو میری یہ حالت ہے کہ نہ ادھر کا رہا اور نہ ادھر کا رہا۔ اور حوالہ میں یہ ایک ضرب المثل کی حد تک مشہور شعر ہے۔ جب انسان اس طرح کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اچھا جی، شعر نمبر 7 اور یہ مقطع بھی ہے، یعنی پہلی غزل کا آخری شعر ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو نیو پیج پر خوش خط لکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں: روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ تشریح میں ہم لکھیں گے: شاعر کہتا ہے کہ اے ظفر، چونکہ خود سے مخاطب ہے، اس دنیا میں ہر روز نئی نئی خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اے خدا، اس طرح روز روز اجڑنے والی آبادی کی جگہ بہتر ہوتا اگر تو نے اس دنیا کو کنڈر اور غیر آباد ہی رہنے دیتا۔ شاعر اس بات سے بیزاری ظاہر کر رہا ہے کہ دنیا میں کوئی گھڑی امن اور سکون سے نہیں گزرتی، ہر وقت کہیں نہ کوئی خرابی اور بربادی رونما ہوتی نظر آتی ہے۔ شاعر ایسی دنیا میں زندگی گزارنے کی تمنا کرتا ہے جہاں امن و سکون ہو، جہاں پر ہر شخص اس دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے اور درد و غم سے محفوظ، آسودہ اور خوشحال زندگی گزارے۔ اچھا جی، یہاں تک یہ غزل نمبر 1 کی تشریحات مکمل ہو چکی۔ اب غزل نمبر 2 آپ نے نیو پیج پر، چونکہ ہر شعر آپ نیو پیج پر لکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے نیو پیج پر اوپر ایک چھوٹی سی ہیڈنگ دینی ہے بلیک مارکر سے، غزل نمبر 2، اور سامنے صرف بہادر شاہ ظفر لکھے یا صرف ظفر لکھے، کوئی بات نہیں۔ پھر شعر نمبر 1 غزل نمبر 2 میں شعر نمبر 1 آپ کے پاس ہے: لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اچھا جی، اب چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں وضاحت کے دوران کہ یہ جو غزل نمبر 2 ہے یہ بہادر شاہ ظفر نے قید کی حالت میں لکھی ہے، اور پھر اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہو گئی، تو لہٰذا اس غزل نمبر 2 میں جو پس منظر ہے وہ آپ نے ضرور شامل کرنا ہے۔ یعنی غزل نمبر 2 کے ہر شعر کی شروع میں آپ نے یہ جو پس منظر یہاں پر لکھا ہے یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے، تاکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے
اور جو سننے والا ہے یا چیک کرنے والا ہوتا ہے اس پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے۔ اچھا جی، آپ لوگوں نے پس منظر لکھنا ہے۔ اور باقاعدہ پس منظر کی ہیڈنگ دینی ہے، تشریح سے پہلے آپ نے پس منظر لکھنا ہے۔ پس منظر میں ہم لکھیں گے کہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار تھے، مگر انگریزوں نے اپنا عمل دخل بر صغیر میں اس قدر بڑھایا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت صرف لال قلعہ دلی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طرح وہ صرف نام کے شہنشاہ تھے۔ حکومت کا سکہ صرف انگریزوں کا چلتا تھا۔ اس دوران 1857 کی ناکام جنگ آزادی کی کوشش کی گئی، لیکن انگریزوں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا۔ انگریزوں نے جلد ہی اس پر قابو پا لیا، یعنی وہ جنگ کامیاب نہ ہونے دی، اور دلی میں قتل و غارت اور لوٹ مار کے علاوہ بہادر شاہ کو تخت سے ہٹا کر رنگون یعنی برما میں قید کر دیا گیا، جہاں اس بد نصیب بادشاہ نے زندگی کی آخری دن نہایت بے بسی میں گزاری اور 1862 میں وہیں وفات پائے۔ یہ غزل اسی جلاوطنی اور قید تنہائی میں لکھی گئی ہے، یعنی چونکہ انہوں نے یہ غزل اسی تنہائی میں، اسی جیل کی صعوبتوں میں، دشواریوں میں، اذیتوں میں لکھی ہے، لہٰذا آپ نے یہ پس منظر ایڈ کرنا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو چیک کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس پر یہ کلیئر ہو سکے اور آپ کو اچھے مارکس مل سکے۔ اچھا جی، تشریح ہم لکھیں گے۔ اب تشریح یہاں سے آپ لکھیں گے، تشریح میں ہم لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا یعنی دلی شہر اجڑ چکی ہے، یعنی یہ جو دلی شہر یہ اجڑ چکا ہے، چونکہ یہاں پر دنیا کی طرف اشارہ ہے تو لہٰذا دنیا اجڑ چکی ہے، ہر طرف تباہی و بربادی کے آثار ہیں۔ وہ دلی شہر جو کبھی آباد تھا، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا، ایسا اجڑا اور اس قدر بے دردی سے لوٹا گیا کہ میرے تمام عزیز و اقارب اور دوست مارے گئے، لہٰذا اب اس اجڑے شہر میں کیسے اپنا دل لگاؤں۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، کوئی بھی شخص اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ اصل میں شاعر نے دلی شہر کو بنیاد بنا کر دنیا کی بے ثباتی کا بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، کوئی بھی شخص اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، اس لیے ایسی دنیا جو فنا پذیر ہو اس میں دل لگانے کا نہیں سوچنا چاہیے۔ اس حوالے سے شاعر یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اس اجڑے شہر اور فانی دنیا میں میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ جو شہر دلی مجھے محبوب تھا اس نے بہت صدمات پہنچائے، اب میرا دل اس دنیا اور زندگی سے اکتا گیا ہے۔ بقول شاعر، چونکہ جب یہ دلی پر ایسے حالات آئے تو اس دوران دلی میں بہت نام اور شعراء ہوتے تھے، تو کئی ایک شاعروں نے شہر آشوب یعنی وہ نظم جس میں کسی شہر کی بربادی کا تذکرہ ہو تو دلی کے بارے میں لکھا ہے، تو ایک دوسرے شاعر نے بھی یہی مضمون دلی کے حوالے سے لکھا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، نہیں حال دلی سنانے کے قابل، نہیں حال دلی سنانے کے قابل، یہ قصہ ہے رونے رولانے کے قابل، اجاڑے لٹیروں نے اس کے وہ قصر، اجاڑے لٹیروں نے اس کے وہ قصر، جو تھے دیکھنے دکھانے کے قابل۔ اچھا جی، شعر نمبر
2 آپ لوگوں نے لکھنا ہے نیکسٹ پیج پر آپ لوگوں نے شعر نمبر 2 لکھنا ہے، اور اس کا حوالہ چونکہ پہلے گزر چکا ہے لہٰذا حوالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ وہی حوالہ ہے، تشریح آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسانی زندگی مختصر اور ناپائیدار ہے۔ کہنے کو تو انسان اس دنیا میں لمبی زندگی گزارتا ہے، مگر پھر بھی اس کے لیے کم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس شعر میں شاعر انسانی زندگی کے مختصر ہونے کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم 4 دن کی مختصر زندگی اللہ سے مانگ کر لائے۔ یہ فطری بات ہے، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں بے شمار خواہشات جنم لیتی ہیں۔ آدھی عمر ان خواہشات کی تکمیل میں گزر جاتی ہے، اور یہ آرزوئیں اور خواہشات پوری نہیں ہو پاتی کہ موت کا بلاوا آ جاتا ہے۔ اس شعر کی تشریح ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، یعنی اگر اس شعر کو جنرل کرے تو یہ والی تشریح ٹھیک ہے، اور اگر اس شعر کو ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی پر چسپا کریں تو پھر یہ تشریح بنتی ہے۔ اس شعر کی تشریح ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ شاید شاعر خواہشات کی پورا نہ ہونے پر افسردہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری 2-4 دن کی مختصر زندگی تھی، ان میں سے 2 دن آرزو میں کٹ گئے اور 2 دن خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں کٹ گئے۔ ہم جو مختصر زندگی اللہ سے مانگ کر لائے تھے وہ تو ختم ہو گئی، مگر اس زندگی کی خواہشات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میرے دل میں جنم لینے والی خواہشات، یعنی جو ان خواہشات میں جو زیادہ شدید خواہش ہے وہ قید سے آزادی ہے، ابھی بھی باقی ہے، یعنی میری یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا ہر کسی کی زندگی اسی طرح خواہشات میں گزر جاتی ہے، لیکن بہت کم خواہشات ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہے، باقی سارے خواہشات دل ہی دل میں رہ جاتی ہے۔